وعلیکم. آپ کو میرے سے سجیشنس چاہیے کہ آپ اپنی جاب، اپنی ماسٹرز کی اسٹڈیز کے ساتھ اپنی اسلامک ایجوکیشن کو کیسے ٹائم دیں. اور آپ نے یہ بھی طریقہ بتایا، آپ نے کہا کہ آپ کئی دفعہ کیا کرتی ہیں کہ اسلامک اسٹڈیز پہ توجہ دیتی رہتی ہیں، جب کوئی جاب میں کوئی کام آ جاتا ہے یا ایگزام وغیرہ آ جاتی ہیں تو اس کو ٹوٹلی چھوڑ کے تو پھر آپ کیا کرتی ہیں کہ وہ جاب اور ایگزام وغیرہ کی پر پورا فوکس کر لیتی ہیں. ویسے تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں اس سے اچھا طریقہ یہ ہے ہم اپنے ٹائمنگز کو، اپنے اوقات کو ڈسپلن کریں. دیکھیے 24 گھنٹے کے اندر انسان کو ہارڈلی 6 سے 7 گھنٹے کی نیند چاہیے ہوتی ہے. اس کے علاوہ سارا کام جو ہے نا وہ انسان ہمارے پاس 18 گھنٹے نیٹ ہوتے ہیں، جن میں ہم اگر نہیں بھی اپنے آپ کو پروڈکٹیولی بزی کرتے ہیں نا تو ہم رہتے جاگتے ہی ہیں اور کسی نہ کسی شیطانی کام کے اندر الٹے سیدھے جو ہمارا آج کل موبائل اور سوشل میڈیا ہے اس کے اندر تو ہم اتنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو یہ سارا میٹر اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کا ہے. اور آج ہی مجھے بڑی خوبصورت حدیث سنائی میرے ہسبینڈ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کے جو صبح کے اوقات ہیں نا اس پہ برکت ڈال دے. اور ایک جنہوں نے یہ روایت بیان کی ہے وہ خود تاجر تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو پھر یہ والی حدیث سنی اور میں نے اپنے سارا کام جو ہے نا فجر کے بعد کے پر وہ اس کو کر دیا. اور میں تو دن ڈھلنے سے پہلے ہی اپنا کام کر لیتا تھا، اور میرے پاس اتنا میرے کام میں برکت آ گئی. اور میں نے یہ اس حدیث کے ثمرات خود دیکھے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو سیٹ کرنے کی کوشش کیجیے. ایک اچھا سا ٹائم ٹیبل بنائیے. اس ٹائم ٹیبل میں ہیوی اور جو مشکل کام ہے، ڈیسیجن میکنگ اور دماغ لگانے والے، وہ صبح کے اندر رکھ لیں. شام کے قریب یا دوپہر کے بعد والے کاموں میں ایسے کام رکھ لیں جن میں فزیکل ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ نہ ہو اور مینٹل ایکٹیویٹی تو بالکل ہی انوالو نہ ہو. فیملی کے لیے ٹائم ہو، فرینڈس کے لیے ٹائم ہو. ایک اچھا سا ٹائم ٹیبل بنائیے نا. آپ تو جاب کرتی ہیں، مجھے پتا بہت اچھا بنائیں گی. اور اس کے بعد کر کے اس پر عمل کریں. بلیو کریں، اپنے آپ کو چیلنج کرنا بہت انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے. اور جب آپ چیلنج کو میٹ کرتے ہیں نا تو خود جتنی اپنے آپ سے خوشی ہوتی ہے نا کہ واہ میں نے تو کر لیا نا، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور اسی کو ہی کانفیڈنس کہتے ہیں، جب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے نا کہ یس آئی کین پلان سم تھنگ اینڈ آئی کین ایگزیکیوٹ، تو اور میں آئی کین میک اٹ ہیپن، تو اس کو کہتے ہیں کانفیڈنس. اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ کانفیڈنس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا. باقی کانفیڈنس کہیں سے بھی نہیں آتا. نہ آپ کو اپنے لکس میں کانفیڈنس ہوتا ہے، نہ آپ کو جو ہے نا اپنے جو آپ کو ماں باپ سے مال و دولت ملا ہوتا ہے اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے ان چیزوں میں میری محنت شامل نہیں ہے. تو وہ ایک خاص قسم کی جو ہے نا ان ایڈوکیسی کی کیفیت رہتی ہے انلیس اپنے لک میں، اپنی سیلف گرومنگ میں آپ نے خود بھی حصہ ڈالا ہو. اور انلیس کہ جو ہے نا والدین کی طرف سے جو آپ کو نعمتیں یا جو آپ کو چیزیں مل رہی ہیں اس کے اندر آپ نے کچھ خود بھی کنٹریبیوٹ کیا ہو. تو کیجیے نا یہ ٹائم ٹیبل بنائیے، اور بنا کے مجھ جیسے لوگوں کو بھی، اور بلکہ ہمارے گروپ کے لوگوں کو بھی گائیڈ کریں کہ اس کو کیسے بیسٹ وے میں وقت کو یوز کیا جا سکتا ہے. آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ بہت بڑے بڑے کام بہت تھوڑی سے ٹائم میں ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا آج تھا نا جمعے کا دن، تو میں پڑھتی ہوتی ہوں اس میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الدہر. آپ یقین کیجئے وہ ہارڈلی 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں پوری پڑھنے میں. اور میں تو اتنی حیران ہوں یار، میں نے کہا یہ تو دیکھنے میں 3 4 صفحوں کی وہ صورت ہے، تو میرا تو خیال تھا بہت ٹائم لگے گا. تو جب میں نے ٹائم دیکھا تو وہ تو زیادہ ٹائم لگا ہی نہیں. تو اگر ہماری پلاننگ اچھی ہو نا اور ہم مینٹلی اس کے لیے ریڈی ہوں، ٹائم الوکیٹڈ ہو، تو بلیو کیجئے کہ یہ چیز تو نو ٹائم میں، یہ چیزیں تو بہت جلدی ہو جاتی ہیں اور کتنی اکمپلشمنٹ کا احساس ہوتا ہے.